یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ 3 بندے ایسے ہیں، 3 بندے جو دعوت حق رسول اللہ نے بلند کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت یہ رکھتے ہیں، ان کو نکال دیں تو باقی سب ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، نمبر 2 حمزہ بن عبد المطلب، اور نمبر 3 علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نان مسلم نے لکھی ہیں، مستشرقین نے لکھی ہیں کہ محمد کی جو پاور تھی نا وہ یہ 3 لوگ تھے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ دین اسلام میں ان تینوں مقدس شخصیات کا یقیناً بہت بڑا کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس موقع پر بالخصوص دعوت کے پہلو کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے مرزے کی طرف سے اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آئیے ہم کتب تاریخ اور کتب حدیث سے آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے جس شخصیت نے دعوت حق کا کام کیا اور دعوت کے ذریعے بڑے بڑے اکابر صحابہ کے قبول اسلام کا سبب بنے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں واضح طور پر لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چاروں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ پھر اگلے دن سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد اور سیدنا ارقم بن ابی الارقم، یہ اہم شخصیات، ان میں ابو عبیدہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ تو ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس طرح کا مضمون سیرت ابن ہشام اور تاریخ طبری وغیرہ اور بھی کئی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بالکل ابتدا کی بات ہے۔ ابتدائی اسلام میں جس شخصیت نے دعوت کے ذریعے اکابر صحابہ کو دین اسلام قبول کرنے کے لیے تیار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، وہ واحد شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو دعوت کے اس پہلو کا تذکرہ کرتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ کرنا کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3904، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور بھی کئی جگہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابا بکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، اور فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3661، اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ رنجش کا معاملہ ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ اقرار بھی کیا کہ یا رسول اللہ، غلطی میری تھی، قصور میرا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق وواسانی بنفسه ومالہ فہل انتم تارکوا لی صاحبی مرتین فما اوذی بعدہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی تم نے میری تکذیب کی تھی، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، اور اپنی جان اور مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی۔ کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہ بات فرمائی۔ آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3660، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور اس وقت دیکھا کہ آپ کے ساتھ سوائے 5 غلاموں کے اور 2 عورتوں کے اور ایک ابو بکر کے اور کوئی نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3678، ایک شاگرد نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مشرکین مکہ کی سب سے بڑی ظالمانہ حرکت کے بارے میں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی تھی، تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے دیکھا عقبہ بن ابی معیط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اس بدبخت نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر کھینچی، جس سے آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ پھنس گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس بدبخت کو دفع کیا اور فرمایا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا۔ یہ تو ہم نے صحیح بخاری سے روایات پیش کی، ورنہ سیرت کی کتابوں میں اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت کو دعوت کا پہلو ذکر کرتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ان کا ذکر نہ کرنا کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ پھر ایک اور پہلو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں
غلاموں کو اپنے ذاتی مال سے آزاد کروایا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کا ثبوت صحیح بخاری حدیث نمبر 3754 میں ہے اور مستدرک حاکم حدیث نمبر 3942۔ اس کا حاصل یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ ان کے والد نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو خرید کر، اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے تو مضبوط غلاموں کو خرید کر آزاد کرو تاکہ وہ کل آپ کے لیے ایک محافظ بن سکیں، آپ کی حفاظت بھی کر سکیں، آپ کا دفاع بھی کر سکیں، آپ کے کام آ سکیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان میں ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آزاد نہیں کر رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر رہا ہوں۔ اس پر سورۃ اللیل کی آیات نازل ہوئیں جن کے آخر میں ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ تو ابتدائی اسلام میں کمزور غلاموں کو جن کا کوئی سہارا نہیں تھا ان کو خرید کر، اپنے ذاتی مال سے خرید کر آزاد کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ایسی شخصیت کو دعوت کا پہلو ذکر کرتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے تذکرہ نہ کرنا کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، جیسا کہ ترمذی حدیث نمبر 3667 میں ہے، اس کو علامہ البانی اور حافظ زبیر العزیزی صاحب دونوں نے صحیح کہا ہوا ہے، اور جو عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے جن کا نام ہے، جو غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مزار میں حضور کے ساتھ، حوض کوثر پر حضور کے ساتھ، ایسی شخصیت کا مرزا نے اس موقع پر ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔